السلام علیکم۔ یہ فاضل پور کی صورتحال ہے۔ یہ سیلاب آ چکا ہے اور لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں۔ پہلے سیلاب آیا تھا چک پتیات میں، چک امدانی میں، اور پچھلے تقریباً کوئی 1 ڈیڑھ مہینے سے ان علاقوں میں سیلاب تھا، تو ٹوٹل لوگ فاضل پور کے اندر ہجرت کر کے آ گئے تھے، اور ابھی یہ فاضل پور بھی ڈوب گیا، تو لوگ ابھی باہر سڑکوں پر آ گئے۔ ان کے ابھی جو واحد راستہ تھا کہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں یا اپنے کسی کے گھر تھے، وہ یہاں پہ آ کے شفٹ ہو گئے تھے، تو وہ ابھی نقل مکانی کر کے ابھی روڈوں کے اوپر شفٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ شہروں کے اندر اگر عام روٹین میں بھی دیکھا جائے تو مکان نہیں ملتے۔ تو جب سیلابی صورتحال ہے، ایمرجنسی صورتحال ہے، تو پھر تو مکان ملنا ناممکن سی بات ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی حفاظت فرمائے، کیونکہ یہ مسلسل 1.5 سے 2 مہینے ہونے والے مسلسل بارشیں بھی چل رہی ہیں، اور سیلاب کی جو صورتحال ہے وہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے دن بدن، بجائے کہ کم ہونے کے۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ فاضل پور کے اندر سیلاب آئے گا، کبھی ہم نے ذہن میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ابھی یہ دیکھیں فاضل پور کی یہ جو فاضل واہ گزرتا ہے، ایک نہر گزرتی ہے فاضل واہ، یہ اس کی صورتحال ہے۔ یہ ابھی دیکھیں یہ بالکل اوور فلو کر رہی ہے، ہسپتال کے اندر پانی داخل ہو رہا ہے، یہ جو سرکاری ہسپتال ہے، تو یعنی پورے فاضل پور میں ہائی الرٹ ہے، اور لوگ بس افراتفری کا شکار ہیں، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، بس کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اوپر سے بارش ہو رہی ہے، تو ابھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی رحم و کرم کرے۔ باقی یہ دیکھیں یہ بچے، عورتیں، سب کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے۔ ابھی راستہ ہی نہیں مل رہا کہ بندے جائیں تو جائیں کہاں۔ دوسرے شہروں میں بھی ابھی نہیں جا سکتے، کیونکہ وہاں پہ بھی جو لوگ پہلے شفٹ ہونے تھے وہ ہو چکے ہیں۔ تو مکان ملنا عام روٹین میں بھی ایک مشکل بات ہوتی ہے، لیکن جب سیلابی صورتحال ہو اور خاص کر شہر میں سیلاب آ جائے تو یہ ایک علاقے کے لیے خطرناک ترین بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ یہ دیکھیں جانوروں کا ہسپتال ہے فاضل پور کا، اس کے اندر بھی پانی داخل ہو رہا ہے، اور جو انسانی ہسپتال ہے، سرکاری ہسپتال فاضل پور کا دیہی مرکز، تو ابھی دیکھیں اس کے اندر بھی پانی جا رہا ہے، یہ اس کی دیوار ہے۔ باقی لوگ افراتفری کا شکار ہیں، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی رحم و کرم کرے، کیونکہ ہم تو گناہ گار ہیں، اور ایک نا برداشت کرنے والے ہیں کہ ہم اتنا امتحان تو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ باقی یہ صورتحال دیکھ کر آج تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کس طرح لوگ دوسرے علاقوں میں نقل مکانی کر رہے ہیں۔ یہ سکول ہے سر سید کا۔ ابھی دیکھیں یہ لوگ جیسے ایک ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، وہی کام ہو رہا ہے۔ اور یہ حاجی پور روڈ کی صورتحال ہے۔ حاجی پور روڈ کے اوپر بھی پانی داخل ہو چکا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، پانی کی سطح بھی اوپر ہو رہی ہے۔ یہ میونسپل کمیٹی ہے، یہ دیہی مرکز مال ہے، یہ فیلڈ آفس چکلسا ہے، یہ یونین کونسل ہے ٹوٹل، یعنی جو میونسپل کمیٹی فاضل پور کی ہے، اس کے اندر پورے آفس وغیرہ ہیں۔ یہ ساتھ فاضل پور کا ہائی سکول ہے، اور یہ پانی دیکھیں۔ اور یہ سیلاب فاضل پور میں آنے سے پہلے یہاں فلڈ ریلیف کیمپ تھا ہائی سکول کے اندر، تو جب اس فلڈ ریلیف کیمپ میں بھی پانی آ گیا تو اب خود سوچیں کتنا ہزاروں فیملیاں تھیں جو یہاں پر رہ رہی تھی، وہ بھی کیمپ وغیرہ لگائے ہوئے تھے۔ ابھی وہ لوگ کہاں جائیں گے، وہ ابھی ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر رحم کرے۔ یہ دیکھیں دکانوں کے اندر، روڈوں کے اوپر، یہ لوگ بس ایسا سمجھے کہ افراتفری اور ایمرجنسی صورتحال ہے فاضل پور کے اندر۔ یہ بچیاں دیکھیں، بچے دیکھیں، عورتیں دیکھیں، بس ابھی یہ سہارا ڈھونڈے ہوئے ہیں کہ یہ ابھی دیکھیں پوری اوپر سے بارش ہو رہی ہے، اور یہ خشک جگہ دکانوں کے اندر جو چھپر وغیرہ ہوتے ہیں ان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بچے، یہ فیملیاں، اور باقی اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ دیکھیں بکریاں وغیرہ، جانور وغیرہ، لوگ یہ ابھی
یہ اس فاضل پور کے نہیں ہیں زیادہ تر لوگ ابھی تک باہر سے آ رہے ہیں ریسکیو ہو کے، اور ابھی جب فاضل پور کے اندر سیلاب آ گیا تو بالکل صورتحال ہی بدل گئی۔ ابھی الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے کس طرح بیان کیا جائے اس مشکل حال کو۔ تو یہ دیکھیں، یہ ابھی شامپور روڈ کے اوپر کٹ ہو رہا ہے کہ جو فاضل پور شہر میں جو پانی داخل ہوا ہے کہ اس کی سطح زیادہ سے زیادہ بلند نہ ہو۔ نقصان تو ویسے ہی اس نے کرنے ہیں، لیکن کہ زیادہ نقصانات نہ ہوں اس کے لیے یہ کٹ لگایا جا رہا ہے کہ جیسے پانی آئے پھر اس کا آگے راستہ بنا ہوا ہو، وہ ویسے نکلتا جائے۔ ابھی پورے فاضل پور کو 2 دن پہلے ہائی الرٹ کر دیا تھا، اعلان کر دیے تھے کہ خالی کر دیں، شہر میں پانی کا خطرہ ہے، لیکن لوگ نہیں نکلے تھے کیونکہ لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ تقریباً کوئی، میرے خیال میں سننا ہے کہ 48 سال یا کوئی 46 سال کے بعد سیلاب آ رہا ہے، یعنی ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے کافی عرصہ پہلے یہ سیلاب آیا تھا اور ابھی آج داخل ہوا ہے فاضل پور کے اندر۔ پہلے سنتے تھے کہ فاضل پور ڈوبا تھا، آج خود دیکھ لیا۔ بس اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ ابھی یہ جو ساتھ ساتھ یہ آبادیاں ہیں، یہ لوگ بھی ابھی باہر نہیں جا رہے، ابھی دیکھیں صرف تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، نہ کہ خود جائیں اپنے بچوں کو نکالیں۔ جب پانی کی سطح اوپر آ جائے گی تو یہ لوگ پھر افراتفری کا شکار ہوں گے، پھر ریسکیو ٹیمیں چلیں گی، کشتیاں چلیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ یہ دیکھیں، یہ بس ابھی لوگ یہ تماشا وغیرہ دیکھ رہے ہیں، اور بس یہ تماشا اس وقت تک دیکھتے رہیں گے جب تک ان کے گھروں میں پانی داخل نہیں ہوگا۔ جب پانی گھروں میں داخل ہوگا تو پھر دیکھنا کیا صورتحال بنتی ہے، کیونکہ ہم اس حال سے گزر چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ ہمیں بھی ہائی الرٹ کر دیا تھا، اعلان کر دیے تھے کہ یہ علاقے خالی کر دیں، چک پتیات کا علاقہ، چک امدانی کا علاقہ، چک لسا اور بہت سارے جو دیہات ہیں سب کو ہائی الرٹ کر دیا تھا، لیکن کوئی بھی باہر نہیں نکلا۔ اور بہت مشکل ہوتا ہے گھر سے باہر نکلنا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اگر کسی کو 1 لاکھ کیا کتنا ہی زیادہ اماؤنٹ کیوں نہ دی جائے کہ آپ بچوں کو اور آپ خود روڈ کے اوپر آ جائیں، آپ کا گھر خالی ہو جائے، تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو۔ یہ خدا کی طرف سے جب کوئی امتحان آتا ہے تو پھر تو بندہ نہیں دیکھتا، نہ وہ دیکھتا نہ تاؤ دیکھتا ہے۔ ابھی ہم لوگ بھی یہاں شفٹ ہو چکے ہیں۔